میری نانی کہتی تھی کہ اگر کبھی رات کو کسی سنسان جگہ سے عورت کی پائل کی آواز آئے تو پیچھے مت مڑنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان نہ ہو۔ اور پھر نانی نے وہ واقعہ سنایا جس کے بعد وہ زندگی بھر مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں نکلی۔ یہ واقعہ مجھے میری نانی نے سنایا تھا، اور جب میں نے پہلی بار یہ سنا تھا تو کئی راتوں تک سو نہیں سکی تھی۔ نانی بتاتی تھی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ اس زمانے میں نہ بجلی عام تھی، نہ آبادی زیادہ، ہر طرف سناٹا، کچے راستے اور دور دور تک کھیت ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ ایک ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں شام ہوتے ہی عجیب خاموشی چھا جاتی تھی۔ نانی کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑی خالی جگہ تھی۔ وہاں جنگلی جھاڑیاں، پرانے درخت اور ٹوٹی ہوئی زمین تھی۔ دن میں بھی وہ جگہ خوفناک لگتی تھی، لیکن رات کو لوگ اس راستے سے گزرنے سے ڈرتے تھے۔ علاقے کے بوڑھے لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک پچھل پیری رہتی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں نکلتی تھی، اور جسے وہ نظر آ جاتی اس کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی تھی۔ شروع میں نانی ان باتوں کو صرف لوگوں کی کہانیاں سمجھتی تھی، لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا جس نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ ایک شام گھر میں لکڑیاں ختم ہو گئی تھی۔ نانا ابھی شہر گئے ہوئے تھے۔ اندھیرا ہونے سے پہلے نانی نے سوچا کہ سامنے والی جگہ سے سوکھی لکڑیاں لے آتی ہوں۔ وہ لکڑیاں لینے اس سنسان جگہ کی طرف چلی گئی۔ ہوا عجیب حد تک ٹھنڈی تھی، درختوں کے پتے ہل رہے تھے، لیکن آس پاس کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ نانی جھاڑیوں کے پاس جھک کر لکڑیاں اکٹھا کر رہی تھی کہ اچانک انہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی ننگے پاؤں آہستہ آہستہ خشک پتوں پر چل رہا۔ نانی نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے دل مضبوط کیا اور دوبارہ لکڑیاں جمع کرنے لگی، لیکن پھر اچانک ایک عجیب سی بدبو پورے ماحول میں پھیل گئی، جیسے کسی جلی ہوئی چیز کی بو ہو۔ اسی لمحے انہیں محسوس ہوا کہ کوئی انہیں گھور رہا ہے۔ نانی نے نظریں اٹھائیں تو جھاڑیوں کے درمیان ایک لمبی سی عورت کھڑی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ اس کے لمبے کالے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، سفید کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ زمین پر سیدھی کھڑی نہیں تھی، بلکہ اس کا جسم عجیب زاویے سے جھکا ہوا تھا۔ نانی خوف سے ساکت رہ گئی۔ وہ عورت آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدموں کی آواز اب زیادہ واضح تھی۔ اچانک تیز ہوا چلی اور اس کے چہرے سے بال ہٹ گئے۔ نانی بتاتی ہیں کہ اس کا چہرہ انسان جیسا نہیں تھا، آنکھیں مکمل سیاہ اور ہونٹ ایسے جیسے کسی مردہ کے ہو۔ پھر نانی کی نظر اس کے پاؤں پر پڑ گئی اور ان کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ اس کے پاؤں الٹے تھے۔ نانی کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ وہ عورت اچانک تیزی سے ان کی طرف دوڑنے لگی۔ نانی پیچھے ہٹی، لیکن خوف سے ان کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ زمین پر گر گئی۔ اسی لمحے دور سے نانا کی آواز آئی، کون ہے وہاں؟ نانا ہاتھ میں جلتی ہوئی لکڑی لے کر دوڑتے ہوئے آئے۔ جیسے ہی آگ کی روشنی اس عورت پر پڑی، وہ عجیب آواز نکالنے لگی، ایسی آواز جو نہ انسان کی تھی نہ جانور کی، اور پھر وہ پلٹ کر جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ نانا فوراً نانی کو گھر لے آئے۔ اس رات نانی کو تیز بخار ہو گیا تھا، لیکن اصل خوفناک واقعات تو اس کے بعد شروع ہوئے۔ اگلی کئی راتوں تک نانی کو گھر کے باہر پائل کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ ایسا لگتا جیسے کوئی عورت گھر کے باہر چکر لگا رہی ہو۔ جب نانا دروازہ کھولتے تو باہر کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات آدھی رات کے وقت اچانک گھر کی کھڑکی پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ نانی خوف سے اٹھ بیٹھی۔ نانا نے ہمت کر کے کھڑکی کے سوراخ سے باہر دیکھا اور فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ نانی نے پوچھا، کیا ہوا؟
نانا دھیمی آواز میں بولے۔ وہی عورت باہر کھڑی ہے۔ یہ سنتے ہی نانی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نانا نے دوبارہ باہر دیکھا۔ وہ عورت گھر کے باہر کھڑی تھی، لیکن اس بار اس کا چہرہ مکمل نظر آ رہا تھا اور وہ مسلسل مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھیں سیدھی گھر کے اندر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنی گردن غیر معمولی انداز میں ٹیڑھی کی اور کھڑکی کے قریب آ گئی۔ پھر دھیمی آواز میں بولی، دروازہ کھولو۔ نانی کہتی تھی کہ اس آواز میں انسانوں جیسی بات نہیں تھی۔ وہ آواز سن کر جسم سن ہو جاتا تھا۔ نانا فوراً قرآن پاک لے کر آئے اور آیات پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے تلاوت کی آواز بلند ہوتی گئی، باہر کھڑی وہ مخلوق عجیب چیخیں مارنے لگی۔ پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ صبح جب دروازہ کھولا گیا تو باہر مٹی پر الٹے قدموں کے نشان موجود تھے۔ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی۔ تب ایک بوڑھے شخص نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس جگہ ایک عورت کی پراسرار موت بھی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے بعد اس کی روح وہاں بھٹکتی رہتی ہے۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ رات کے وقت وہ لوگوں کو اپنے پیچھے آنے پر مجبور کرتی تھی، اور جو اس کے پیچھے چلا جاتا وہ کبھی واپس نہیں آتا تھا۔ کچھ دن بعد ایک اور خوفناک واقعہ پیش آیا۔ گاؤں کا ایک نوجوان رات کو دیر سے گھر واپس آ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے راستے میں ایک عورت کو دیکھا جو دور کھڑی رو رہی تھی۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، لیکن پھر اس عورت نے اس کا نام لے کر پکارا۔ وہ حیران رہ گیا کہ ایک اجنبی عورت اس کا نام کیسے جانتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور پھر اچانک اس کی نظر اس عورت کے پاؤں پر پڑی۔ وہ الٹے تھے۔ نوجوان خوف سے بھاگنے لگا، لیکن پیچھے سے اسے عورت کی زور زور سے ہنسنے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ وہ کسی طرح گھر پہنچا، مگر اگلے ہی دن شدید بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہتا تھا کہ وہ مجھے بلا رہی ہے، وہ اب بھی باہر کھڑی ہے۔ چند دن بعد وہ نوجوان پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد شام ہوتے ہی پورا علاقہ سنسان ہو جاتا تھا۔ لوگ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ نانی بتاتی تھی کہ کئی راتوں تک انہیں ایسا محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی گھر کی چھت پر چل رہا ہو۔ کبھی دروازے کے باہر ہنسی کی آواز آتی، کبھی کھڑکی کے پاس کسی کے سانس لینے کی آواز آتی، لیکن جب باہر دیکھا جاتا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن اچانک یہ سب بند ہو گیا، نہ پائل کی آوازیں، نہ دستک اور نہ کوئی سایہ۔ لیکن نانی زندگی بھر اس واقعے کو نہیں بھول سکی۔ وہ ہمیشہ ایک بات کہتی تھی، رات کے اندھیرے میں ہر آواز انسان کی نہیں ہوتی، اور ہر سایہ صرف سایہ نہیں ہوتا۔ آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو خوفزدہ ہو جاتی ہوں، اور مجھے نانی کی وہ بات یاد آتی ہے کہ اگر کبھی سنسان جگہ میں کوئی تمہیں آواز دے تو پیچھے مت مڑنا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ انسان نہ ہو۔